حمد و صلات کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ حجرات 26ویں پارے کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا اللہ ہمیں صحیح سماعت کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو حضرت امام داؤد سلیمان بن اشعث رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ انہیں صحاح ستہ کے ان مؤلف کو 4 لاکھ احادیث طیبہ یاد تھی۔ پھر انہوں نے ان احادیث طیبہ میں سے اپنی کتاب سنن ابو داؤد میں 8000 اور کچھ سو احادیث طیبہ کو ایک کتابی شکل میں جمع فرما کر امت کے لیے پیش کیا۔ آج وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کے پاس اس قدر علم ہے تو کچھ ہمیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تمام تر ذخیرہ احادیث میں سے 4 فرامین ایسے دیکھے کہ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو پورے دین پہ عمل کرنا سمجھا جائے گا۔ پہلی حدیث شریف انہوں نے سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پوری زندگی کو یہ ایک فرمان شامل کر لیتا ہے، احاطہ کر لیتا ہے۔ ہمارا عبادت کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، علم حاصل کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، پوری زندگی اوورآل اگر اس میں نیت اچھی ہے تو مومن کو ہر کام پر اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نیت اللہ کی رضا کی ہے، ہر کام مومن کا اس کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنے گا۔ حتیٰ کہ وہ لقمہ کھا کر اس نیت سے کھا لے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، میں اس کو کھا کر جسم میں طاقت آ جائے گی تو شکر ادا کروں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اس قوت کے بعد میں حلال رزق تلاش کروں گا، تو گویا وہ لقمہ جو اس کی صحت اور زندگی کا باعث ہے، لیکن اس کے لقمے پر بھی اللہ اسے اجر عطا فرمائے گا۔ اور ضروریات انسانی کہ جب وہ کھا کر ہضم ہو جائے گا، اس نے وہ فضلہ بھی خارج کر لیا، پھر دعا پڑھ لی، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس تکلیف اور گندگی سے نجات عطا فرمائی، تو پھر اللہ اس کو اس ضرورت کے مکمل کرنے کے بعد اس دعا کے پڑھنے پر پھر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ زندگی کا کوئی شعبہ اس فرمان سے خالی نہیں۔ لہٰذا اس حدیث کا خلاصہ ہمیں سارے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنے چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں ایک حدیث مبارک یہ ملتی ہے، لا تحتقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو تم چھوٹا مت سمجھو، حتیٰ کہ راستے سے کانٹا ہٹا دینا بھی نیکی اور صدقہ ہے۔ کہ کسی کو تکلیف ہوگی، ہم نے اسے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک
تنکا جو مسجد سے اٹھا کر صفائی کی نیت سے اس نے باہر نکال دیا، اس کا ثواب بھی میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ آپ کی امتی نے یہ نیکی کی ہے، اسے یہ ثواب عطا ہو رہا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کبھی بھی کسی کو دکھانے کے لیے، ریا کے لیے کوئی عمل نہ کرے کہ وہ عمل ضائع ہو جائے گا۔ ہاں، بعض علماء نے اس میں یہ تفسیر بتائی ہے کہ فرض عبادت سر عام کی جائے، جیسے ہم نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں، حکم ہے باجماعت پڑھو، تو ایسے میں یہ نیت کی جا سکتی ہے کہ میں فرض پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھے دیکھا دیکھی کچھ اور لوگ بھی فرض کی ادائیگی کر لیں، میرے بچے کر لیں، میرے گھر والے کر لیں، کہ جب گھر کا سرپرست نماز کا پابند ہے تو گھر والوں کو بھی کچھ خیال آئے، اس بارے میں سوچ اور فکر پیدا ہو، اور وہ فرض کی ادائیگی میں اس کے شانہ بشانہ ہو جائیں، تو پھر اس اعتبار سے جو فرض کی ادائیگی ہے وہ کھلے عام سر عام کی جائے، لیکن نیت اس میں بھی دکھاوے کی نہ ہو، اچھی نیت ہو جائے تاکہ لوگ اس سے رغبت لے لیں۔ لیکن اگر اس نیکی میں، اس فرض نیکی میں اللہ کی رضا مقصود نہ ہو تو پھر وہ چیز ضائع ہو جائے گی۔ الحمدللہ مومن سارے کام اللہ کے لیے کرتا ہے، لیکن شیطان ہے، وسوسہ ہے، نفس ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اسے بہکاتا ہے۔ تو یہ فرمان اس شیطانی وسوسے اور نفس پر چوٹ لگا رہی ہے، یہ حدیث شریف اس پہ چوٹ لگا رہی ہے کہ تم کسی بھی بہکاوے میں نہ آنا، اور اگر اخلاص نیت اچھی ہو جائے، خالص رضا الہی کے لیے ہو جائے، تو ذرے پر بھی اللہ اربوں کروڑوں اربوں ثواب عطا فرماتے۔ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے دگنا چگنا ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب عطا فرماتے۔ اور الحمدللہ اس امت کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو عمر کم دی ہے، عبادت کا وقت کم دیا ہے، لیکن اس پہ یہ عنایت ہے کہ تم کرو کم، ہم دیں گے تمہیں دگنا چگنا، ہم دیں گے تمہیں زیادہ۔ سورہ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو سورہ قدر ہے، خیر من الف شہر، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل قرار پائی ہے، کہ کوئی ایک شب عبادت کر لے تو 1000 ماہ کے برابر ثواب۔ کوئی مکۃ المکرمہ میں حرم شریف میں نماز پڑھ لے، پڑھے 2 رکعت، ملے 2 لاکھ کا ثواب۔ 1 رکعت کا 1 لاکھ، 2 رکعت کا 2 لاکھ، یا یوں سمجھ لیں 2 رکعتوں کو 1 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ثواب۔ اب اس نے پڑھی تو 2، صدقہ تو کیا 1 روپیہ، لیکن اللہ اسے لاکھوں کا بدل عطا فرما رہا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر دوسری حدیث شریف آئی تھی کہ مومن جو بھی شخص ہو، اس کے اسلام کا حسن، اس کے ایمان کا حسن یہ ہے، اچھائی یہ ہے کہ وہ ہر ایسے کام کو چھوڑ دے جو لا یعنی ہو، بے مقصد ہو، فضول ہو، اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ آج اس حدیث شریف کو ہماری زندگی میں یوں سمجھ جائیے بہت اہمیت حاصل ہے، کیونکہ جس قدر آج کے زمانے میں ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، شاید کہ پہلے زمانے میں بھی اتنا نہیں کرتے تھے۔ آج
جس طرح ہم سب مل کر مختلف وقتوں کے اندر اپنے فارغ وقت کو برباد کرتے ہیں، شاید کہ پہلے نہ کرتے ہوں۔ اس کا سب سے بڑا حصہ یہ میڈیا ہے، جس کو ہم پرنٹ میڈیا کہہ لیں، سوشل میڈیا کہہ لیں۔ اس طرح کی جو ایکٹیویٹی اب شروع ہوئی ہے، اس سے ہم سب ہی وابستہ ہیں، سب۔ بلکہ وقت نکالنے کے لیے پریشان وقت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو وقت ملتا ہے وہ یہ کھا جاتا ہے۔ بچوں کی تعلیم برباد ہو رہی ہے، کام کاج کے اوقات کے اندر بھی انہی چیزوں کا غلبہ ہے، حتیٰ کہ اپنے فرائض کو ادا کرنے میں غافل ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں غافل ہیں۔ اہم ترین جگہوں پر بھی مریض لائن میں کھڑا ہے، اسے پرچی بنوانی ہے، ڈاکٹر کو چیک کرانا ہے، اور وہ سامنے والا گیم کھیلنے میں مصروف ہے۔ اسی طرح مختلف صورتیں آپ سمجھ سکتے ہیں، ہر ایک کو کھول کے بیان کرنے کی حاجت نہیں، لیکن اس زمانے میں ہم وقت کی بربادی اپنے ہاتھوں سے بہت زیادہ کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو کسی بھی مسلمان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے مقصد کام کو چھوڑ دے، لا یعنی کام کو چھوڑ دے۔ جب وہ لا یعنی کام کو چھوڑے گا، بے مقصد کام کو چھوڑے گا، تو اس کے پاس وہ وقت بچ جائے گا۔ اب اسے کسی با مقصد کام کے لیے استعمال کر لے۔ پہلے فارغ وقتوں میں ذکر و اذکار، نوافل، قرآن کی تلاوت، سارے اوراد و وظائف ہوتے تھے۔ اب فارغ وقت میں موبائل سارا وقت ہمارا کھا جاتا ہے۔ یہ ہم اس کے اندر مبتلا ہو گئے، اور ایک یوں سمجھ جائیے کہ فتنوں کے زمانوں میں سے سب سے بڑا فتنہ جو اس وقت پوری دنیا پہ چھا گیا ہے وہ یہ ہے، اس نے اخلاقیات تباہ کر دی، بچوں کے رویوں کے اندر گراوٹ آ گئی، سختی آ گئی۔ اس قدر اس کے نقصانات کے انہوں نے اپنے سمجھانے والوں کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات آئے کہ گیم کھیلنے سے منع کیا تو ماں باپ کو ہی قتل کر دیا۔ یہ سب ہمارے پیش نظر ہے، اور ان سب سے جب تک ہم کسی حد تک کنارہ کشی نہیں اختیار کریں گے، اس وقت تک ہمارے اچھے مسلمان ہونے کا جو ایک حصہ ہے، جو بات بیان کی گئی ہے، اس میں کمی رہے گی۔ اب دوسری طرف کہتے ہیں کہ بھائی اگر آپ اس سے وابستہ نہیں رہیں گے تو لا علم رہیں گے، آپ حالات و واقعات سے بے خبر رہیں گے، یہ بھی درست نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں، اس کی اچھائیوں کے مقابلے میں خرابیاں زیادہ ہیں۔ انکار نہیں کہ اس سے فوائد ہیں، منفعتیں ہیں، بہت تیز رفتار ہم ایک دوسرے کو پیغام پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، وقت کا ضیاع زیادہ ہے، بے حیائی کی طرف رغبت زیادہ ہے۔ تو مسلمان کو بلا ضرورت ان چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ جو اسے کسی دوسرے غلط کام، بربادی کی طرف یا وقت کے ضیاع کی طرف لے جائے۔ تو حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میرے علم کے مطابق وہ دوسری حدیث مبارک کہ اگر مسلمان اس پہ عمل کر لے تو وہ کامل مسلمان بن جائے گا، ایک حدیث شریف یہ ہے کہ مسلمان کے اسلام کی اچھائی اور حسن یہ ہے کہ وہ ہر بے مقصد، بیکار، فضول، لا یعنی کام کو چھوڑ دے۔ اور یہ نصیحت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت امام حسن کو فرمائی تھی، امام حسن کو فرمائی تھی، بیٹے کسی بھی مسلمان کے اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ بیکار کاموں کو چھوڑ دے،
لہٰذا تم بیکار کاموں میں مت لگنا، فضول کاموں میں نہ لگنا۔ اور الحمدللہ انہوں نے با مقصد زندگی گزاری، عبادتیں کی، ریاضتیں کی، علم حاصل کیا، لوگوں کو علم سے سیراب کیا، دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیا۔ دیکھیے دنیا تو گزر ہی جانی ہے، لیکن مزہ تو تب ہے کہ جب ہم جائیں تو اس کا بدل مل رہا ہو، نہ یہ کہ جب جائیں تو اس کا جواب دینا پڑ رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک قول اپنے شاگرد کو فرمایا کہ میرے علم کے مطابق 5 فرامین ہیں کہ جس پہ عمل کیا جائے تو دین پہ عمل مکمل سمجھا جائے گا۔ تو 2 تو یہ فرمان ہو گئے، تیسرا یہ آیا کہ مومن اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچائے، میری بے عزتی نہ کرے، میرے مال پر قبضہ نہ کرے، مجھ پہ ظلم و زیادتی نہ کرے، کوئی مجھے لوٹے نہیں، مجھے گھسوٹے نہیں، میرے گھر والوں کی طرف بری نگاہ سے نہ دیکھے۔ تو مومن کو چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے بھی وہ سارے اچھے کام جو اپنے لیے پسند کرتا ہے ان کے لیے بھی کرے، جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی نہ کرے۔ یہاں پہ معاشرے کی خرابی کا ایک بڑا ذریعہ یہی ہے کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں وہ اپنوں کی بھلائی چاہتے ہیں اور دوسروں پر زیادتی کر رہے ہیں۔ ہر ظالم، لوٹ گھسوٹ، چوری چکاری، ڈاکہ ڈالنے والے کو دیکھیے، وہ لانے کے بعد کیا کرے گا؟ خود استعمال کرے گا یا اپنے اہل خانہ کو دے گا؟ یعنی دوسروں سے لا کر اپنا بھلا کرے گا۔ تو اس نے اپنے بھلے یا اپنے گھر والوں کے بھلے کے لیے دوسروں پر زیادتی کی، اور یہ زیادتی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ایسا نہ کرو۔ اسی طرح چوتھی حدیث شریف پچھلے ہفتے بھی سنائی تھی کہ حلال بالکل واضح ہے، حرام بالکل واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ ایسے بھی امور ہیں جو متشابہ ہیں، مشتبہ ہیں، لہٰذا مشتبہ سے تم بچ جاؤ۔ جب ہمارا واز پچھلے ہفتے ختم ہوا تو ایک ہمارے بھائی نمازی نے پوچھا کہ یہ مشتبہ کیا، اس کی کیا وضاحت ہے؟ تو میں نے ان کو ایک مثال دی کہ اگر کوئی شخص غیر مسلم معاشرے میں ہو تو ایک حصہ وہ ہے کہ جو ہمیں حلال نظر آ رہا ہے، فروٹ ہے، مختلف قسم کی کھانے کی چیزیں ہیں، وہ حلال ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ اس میں حرام کا کوئی حصہ شامل نہیں ہوگا، سبزیاں ہیں۔ اور ایک حصہ وہ ہے جو کھلے عام نظر آ رہا ہے کہ یہ سور کا گوشت رکھا ہوا ہے، ادھر انہوں نے وائن رکھی ہوئی ہے، تو یہ 2 حصے ہو گئے۔ اب ایک حصہ یہ بھی ہے کہ کچھ چپس وغیرہ رکھی ہیں، کچھ کھانے کی ایسی اشیاء رکھی ہوئی ہیں جو تلی ہوئی ہیں، جو چاکلیٹس رکھی ہوئی ہیں۔ اب یہ نہیں معلوم کہ یہ کون سے تیل میں فرائی کر کے یہاں رکھی گئی ہیں۔ بھئی چربی سور کی بھی تو نکلتی ہے اور بکثرت نکلتی ہے، اس میں جو فرائی ہوا جو مال ہوگا وہ جس طرح سور حرام ہے اس طرح اس کی چربی بھی حرام ہے، اور اس میں تلا ہوا وہ سامان بھی حرام ہے۔ اب ہم ایسے موقع پہ جس میں اشتباہ ہے اس کو چھوڑ دیں، اس کو چھوڑ دیں، حلال کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑ دیں، اور مشتبہ عمل کو بھی چھوڑ دیں۔ جس کے حلال حرام ہونے کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ کئی مرتبہ ایسے کام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں کہ جس کے بارے میں یقین نہیں ہوتا، یہ پیسے رکھے میں پتہ نہیں میرے ہیں یا کسی اور کے، کسی اور نے رکھ دیے ہوں یا کسی کی امانت رکھی ہو، اب میں نے اس کو اٹھا لیے لیکن دل میں یقین نہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ اس کو بھی چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اگر وہ مشتبہ کو استعمال کیا اور وہ ہمارے نہیں
تو پھر ایسی صورت میں اس کی جواب دہی ہمارے ذمے میں آ جائے گی۔ تو دین کا بالکل واضح پیغام ہے، جو واضح حلال ہو، درست ہو، جائز ہو، اسی کو اختیار کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کے اندر ایک اور حدیث شریف کا اضافہ فرمایا، اور وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مسلمان وہ ہے۔ اب ادھر مسلمان تو کلمہ پڑھنے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تعریف کہی جا رہی ہے کہ وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہیں تو یہ مسلمان ہے۔ تو تفسیر یا تشریح ہے کہ کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان تو ہو گیا، لیکن اس کے اسلام کی خوبی اور کمال اس میں ہے کہ وہ اپنے زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ دے۔ ہم بہت سارے کام کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ مثال ہے، راستے میں گاڑی کھڑی کر دی، اب آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہے، راستہ بند کر دیا، اپنے گھر کی صفائی کی اور باہر کچرا ڈالا ہے، گندگی بہا دی ہے، اب آنے جانے والے مسلمانوں کو تکلیف ہے۔ بد زبان ہے، ہر دوسرے کو برے الفاظ سے کہتا ہے، گالیاں بکتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، استہزاء کرتا ہے۔ فرمایا کہ یہ مسلمان کامل نہیں ہے۔ اب یہ سورہ حجرات جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی تھی، اس کے بعد میں جو آیت مبارکہ ہے وہ سنیے، اسی سے متصل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی جماعت کسی دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو، وہ اس سے بہتر ہو۔ شارحین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ کسی کے کپڑوں کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کے چہرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی رنگت کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کی غربت کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر اصلاح کرنی ہے اس کا طریقہ کار الگ ہے، اور کسی کو بے عزت اور توہین آمیز رویہ اختیار کرنا ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے۔ اللہ نے منع فرمایا۔ آپ نہیں چاہو گے کہ کوئی آپ کا مذاق اڑائے، کوئی آپ کو برے الفاظ سے تعبیر کرے، تو آپ بھی دوسروں کو برے الفاظ اور برے القاب اور مذاق کی صورت کے اندر ان سے پیش نہ آؤ۔ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عام طور پہ قرآن کی آیت میں صرف مردوں کا تذکرہ ہوتا ہے، عورتوں کے لیے الفاظ الگ سے نہیں آئے۔ سب جگہ ایک ہی حکم مردوں کا عورتوں پر نافذ بیان فرمایا گیا ہے۔ وجہ کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی، تو جب فضیلت والے کو حکم ہے تو وہی ماتحت کو بھی حکم ہے۔ لیکن اس آیت میں الگ سے عورتوں کا تذکرہ خصوصی طور پہ کیا۔ اس کے اوپر مفسرین نے لکھا کہ عورتوں کی عادت زیادہ ہوتی ہے اچھائیوں کے مقابلے میں برائیاں دیکھنا، ان کی نگاہیں تیز ہوتی ہیں۔ وہ کسی مجلس میں بیٹھی ہوں، وہ کسی دوسرے کو تنقید کی نگاہ سے ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اس نے ایسے کپڑے پہنے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے، ہماری رگ رگ سے واقف ہے، تو مخلوق خدا میں خواتین کا جو شعبہ ہے، اللہ خصوصی طور پہ انہیں ہدایت فرما رہا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ خصوصی عورتیں تم بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورتیں ہیں وہ تم سے بہتر ہیں۔ مزید پھر آگے پوری آیت مبارکہ ہے،
تو اس حدیث شریف کو سامنے رکھ کر کہ مسلمان کامل وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں ان فرامین پر، ان تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک اچھا مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔